میرے گناہگار بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو خوشی کے مارے ان کے کلیجے پھٹ جائیں. ہاں یہ آخرت کی خوشی ہے. یہ کیا خوشی ہوگی؟ یہ اصل خوشی ہے. اور آخرت کا غم کیا ہے؟ یا لیتہا کانت القاضیہ. جس کو جو آخرت میں اپنے عذاب کو دیکھے گا، دنیا میں جو چیز اس وقت ہم جس سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ اس کی تمنا کرے گا، کہے گا کاش میں مار ہی دیا جاتا، کاش مجھے پھر موت آ جاتا. جس موت سے ہم بھاگ رہے ہیں، آخرت کا عذاب اور آخرت کے خسارے وہ اتنے مکمل ہیں اور اتنے خوفناک ہیں کہ جس کو دیے جائیں گے وہ تمنا کرے گا کاش کہ مجھے موت آ جائے اس وقت، کاش کہ میں زندہ ہی نہ کیا جاتا. مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا حساب کتاب ہوگا. ما اغنی عنی مالی، یہ مالدار کہے گا میرا مال کدھر، ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت کہاں گئی اس وقت. میں تو بادشاہ تھا. یہ میں تھوڑی کہوں گا یہ بات، یہ تو بادشاہ کہے گا نا. جس نے بادشاہت دیکھی ہوگی وہ کہے گا نا میری بادشاہت کدھر ہے اس وقت. یعنی یہ بادشاہت بھی تھوڑی دیر کی، یہ خوشی بھی تھوڑی دیر کی، یہ شہرت بھی تھوڑی دیر کی. اور اللہ کیونکہ کریم ہے، انہوں نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہماری فطرت کو جانتے ہیں، تو اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے ہمیں دین دے دیا. میں ایک ساتھی کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا، 4 ماہ میں میرے ساتھ سفر کیا کرتا تھا. اس کی بات ایک مجھے نہیں بھولتی. وہ اکثر چلتے چلتے ایسے ہی بات کیا کرتا تھا، ارے یار میں یہ سوچتا ہوں جو اللہ کو نہیں جانتا اس دنیا میں زندگی کیسے گزارتا ہوں. یہ جملے وہ اکثر ہر وقت یہ ایک جملہ بولا کرتا تھا. وہ چلتے چلتے یار تھوڑا سا تو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کو نہیں جانتا جب وہ پریشان ہوتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا، جب اس پر کوئی غم آتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا، جب اس کو ڈپریشن آتی ہوگی وہ کیا کرتا ہوگا. سوچو ابھی نماز جو کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے، میرا ذکر ان کو ضرور نفع دے گا، چاہے وہی بات بار بار کیسی بار hearing the same thing again and again. جو پریشانی کے وقت، جو خوشی کے وقت بھی اللہ کو، یعنی خوشی کا بھی مزہ تبھی ہے جب اللہ یاد آئے. You hear that same thing. خوشی کا بھی مزہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کا بچہ نہیں پیدا ہوتا. مزہ کس بات کا ہے؟ اس کے کان میں اذان دینے کا. میری گود میں ہو تو میں اس کے کان میں اذان دوں، اس کا مجھے مزہ ہے. اب اس نے تو رہنا ہے. اور وہ بڑا ہو کے جب کہتا ہے، جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو خود اللہ کا نام لینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اس کے منہ سے سننے میں آتا. اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری جب وہ 50 دفعہ تو کہتے ہیں جی میرا بچہ قرآن کا حافظ بنے، بہت اہم نہیں کہتے؟ ہر بندہ بتاتا پھرتا ہے جی میرا بیٹا جی قرآن کا حافظ، میرا بیٹا قرآن کا حافظ. یعنی ادھر بھی مزہ جو ہے وہ اللہ ہی کی نسبت سے. تو جو نہیں جانتا ہوگا اللہ کو وہ کیا زندگی گزارتا بیچارہ، رحم کھانے کے لائق ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں میری مشکل کیسے حل ہوگی. وہ تو یہ کہتا ہوگا اگر میں یوں کرتا نا تو یہ مسئلہ نہ کھڑا ہوتا. اور ہم کیا کرتے ہیں یار، اس کو یقین نسبت کو اللہ کو دے دیں یار، چلو یار نماز پڑھ کے اللہ سے معاملہ ہو گیا ایسے خراب. اللہ پاک حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے بھرے. مجھے یاد ہے پہلی دفعہ میں نے جب فضائل اعمال کھولی اس میں نے ایک چیز پڑھی. میں جب موقع ملتا ہے ساتھیوں سے کہہ دیتا ہوں، میں نے اس بات کے بڑے نفع دیکھے، یقین کریے کہ اے بنی آدم، صبح کے وقت 4 رکعت نماز پڑھنے سے سستی نہ کر. میں تیرے سارے دن کے کاموں میں تیرے لیے پورا پڑ جاؤں گا، سارے تیرے دن کے کام کر دوں. اب آپ بتاؤ یار، 4 رکعت نماز پڑھ کے آدمی کو یہ سکون ہو جائے، لو جی مسئلے حل ہو گئے، میرے تو مسئلے حل ہو گئے، تو سب اللہ کے ہاتھ میں. اب تو جو بھی ہوگا نفع بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہے اور میرے فائدے میں ہے، اور نقصان بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہے اور میرے فائدے میں. تو بتاؤ جس کو اللہ نہیں مل رہا وہ کیا بیچارہ کیا زندگی گزارتا. اندر جگہ ہے آج نہیں اندر
اور کوئی ہو تو سورہ یاسین پڑھ لو، صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لو، 10 قرآن پڑھنے کا ثواب، 10 قرآن پڑھنے کا ثواب، اور دن بھر کے سارے کام اللہ کے ذمہ۔ اور وہی رب اگر کہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اتنا کہہ کر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے اور وہ کون ہے جو تیرے مضطرب دل کی آواز سن رہا ہے؟ وہ ہم ہیں جو سنتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کی فطرت کو بھی سمجھتے ہیں، اللہ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں انسان کی فطرت۔ تو جو اس سب سے بڑا احسان میں اپنے اوپر کیا کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی مان لوں۔ دین اس لیے دیا گیا کہ مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکیں۔ ہاں، ورنہ قیامت کے دن تو اللہ اس کو بھی چھوڑ دیں گے، ایک نیکی بھی نہیں ہوگی اس کے پاس، اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ میں ایسے نہیں بول رہا، وہ نہیں سنا آپ نے 99 نیکیاں لے کر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جاؤ بھی ایک اور لے کر آؤ، وہ سارے محشر میں گھومتا پھرے گا، کوئی مل جائے، اماں دے دے، ابا دے دے، بھائی دے دے، کوئی دے دے، چاچا دے دے، وہ ایک آدمی ایک نیکی لے کر گھوم رہا ہوگا۔ اس سے کہے گا کہ یار کیا مسئلہ ہے یار، ایک نیکی چاہیے، لگتا نہیں کہیں سے ملے گا، یار میرے پاس ایک ہی ہے، یہ رکھ لے، چل تیرا تو کام بن جائے گا۔ تو وہ خوشی خوشی اللہ کے پاس جائے گا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ آج ہم سے بڑا سخی کہاں مل گیا تجھے؟ کہے گا یا اللہ اس طرح ایک تھا، ایک آدمی، اچھا لے کر آؤ اس کو ذرا، تو نے کیوں دے دی اپنی نیکی؟ یا اللہ یہ کی تھی، میں نے کہا میرا نہیں کام بنتا، تو اس کا بن گیا، تو اس کے پاس تو ایک بھی نہیں ہوگی۔ تو قیامت کے دن تو یہ بھی بچ جائے گا۔ ایک عجیب روایت سنی، ایک آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، فرشتے اس کو لے جانے لگیں گے، پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ، تو اللہ پاک پوچھیں گے کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ اے اللہ دنیا میں بس سنا تھا تو غفور الرحیم ہے اور تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے، تو میں تو اسی آس پر تھا کہ میں بخشا ہی جاؤں گا، تو بس تجھے دیکھ رہا تھا میں کہ شاید تو مجھے معاف کر دے۔ ایک آدمی کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی، ایک نیکی نہیں ہوگی، فرشتے کہیں گے کچھ تو بتا، کچھ ہی بتا دے۔ وہ کہے جی بیوپار کرتا تھا، جب پیمنٹ لینی ہوتی تھی تو آسانی رکھتا تھا، جب دینی ہوتی تھی تو فوراً دے دیتا تھا، وہ ایک ہی کام کرتا تھا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اتنا یہ تو بہت بڑا احسان ہے جو تو میرے بندوں پر کرتا تھا، اس پر جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے لیے۔ دین تو دنیا کی زندگی سکون سے گزارنے کے لیے، ہاں کہ میں بیوی کے ساتھ وہ معاملہ کروں کہ وہ مجھ پر جان چھڑکے، میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، معاشرے میں لوگ میری عزت کریں، میرے اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے لمبی عمر ملے صحت کے ساتھ، مجھے آسانی کا رزق ملے، مجھے مارا ماری نہ کرنی پڑے۔ دین اس لیے دیا گیا ہے، اس لیے اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو رکھا ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔